لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسيلة إلى قربه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه نور الأنوار ومحرم الأسرار سيدنا الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الشموس التعلى والبدور المنيرة الذين اشتق أنوارهم من نور الله عز وجل، والذين جعل الله علم الأنبياء في علمهم وعز الأولياء في عزهم وسر الأصفياء في سرهم كالقطرة في البحر، والذين هم أساس الدين وعماد اليقين. إليهم يفئ الغالي وبهم يلحق التالي وفيهم كرائم القرآن، وهم ألسنة الصدق وعزمة الحق، ولا سيما على وصيه المؤتمن الذي جعل الله حبه وولايته عنوانا صحيفة كل مؤمن، مؤيد الأنبياء والمرسلين، معلم الملائكة والروحانيين، أصل شجرة طوبى وحقيقة سدرة المنتهى، المتحد نوره مع المصطفى أبي الحسن المجتبى بالحسين قتيل الأبرار زوج فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، واللعن على أعدائهم من أول الدهر إلى المنتهى. أما بعد، وقد قال الحسين عليه السلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة وبنا فتح الله وبنا يختم، إن مثلي لا يبايع مثله. صلوات بر محمد وآل محمد. امام علی مقام نے یزید کے مطالبہ بیعت کے جواب میں جن الفاظ و کلمات کا استعمال کیا ہے اس سے یہ امر بخوبی روشن اور آشکار ہو رہا ہے امام عالی مقام امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، بیعت کو حدود ذات کے آئینے میں نہ دیکھو، بلکہ صفات کے آئینے میں دیکھو، خصوصیات کے آئینے میں دیکھو، ملاقات کے آئینے میں دیکھو. جو بیعت کے قرآنی معیار پر پورا اترتا ہے اس کی بیعت کرو. معاویہ نے اپنی حیات ہی میں یزید کی جانشینی کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی. ظاہر سی بات سب میں تو اتنی استقامت، اتنی پائیداری، اتنی جمع مرضی اور ثابت مقاومت نہیں ہوتی ہے کہ ٹکرا جائے.
اکثریت تو ہوا کا رخ دیکھتی ہے. یہ ہر زمانے کی بات ہے، اسی زمانے سے تھوڑی مخصوص ہے. ہوا کے رخ پہ ادھر ہوا بہتی ہے، لوگ بھی ادھر ہی بہتے چلے جاتے ہیں. بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی مسئلے میں استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس نے اپنی حیات ہی میں، زندگی ہی میں یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی تھی، اور اس کو کہیں سے کسی طرح کی کسی مخالفت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. سب رام ہو گئے تھے، اس لیے کہ جب حقیقی قیادت سے، غدری خلافت سے انحراف کیا تو اس کے نتیجے میں جو راہ و روش اختیار کی گئی، دھیرے دھیرے سب اسی کے عادی ہو گئے. جب بیعت کے پہلے مرحلے میں کسی نے کوئی خاص اعتراض نہ کیا تو یہ تو ثقیفائی خلافت کا 5واں مرحلہ ہے. اس پہ کیسے شدت کے ساتھ لوگ اختلاف کر سکتے تھے؟ تو اس کو جو کچھ ڈر تھا، خوف تھا، اندیشے تھے، وہ یہی تھے کہ مدینہ والے اگر مان لیں، حجاز والے اگر مان لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس مقصد کے لیے اس نے سفر بھی کیا اور وہاں یہ بات رکھی. تو 2-4 نام جو بڑے بڑے کتب تواریخ میں ذکر ہیں، وہ یہی انہی نے اعتراض کیا کہ ہم کو یزید کی بیعت پہ انکار ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. شاید پہلی مجلس میں 3 ناموں کا ذکر کیا تھا. چوتھا نام ہو سکتا ہے کہ یقیناً وہ نام ہے ابو بکر کا، کے بیٹے کا، عبد الرحمن ابن ابی بکر. لیکن وہ آخر تک زندہ نہیں رہے، وہ پہلے ہی چل بسے تھے. تو ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، انہوں نے انکار کیا تھا اس لیے کہ وہ اپنے چکر میں تھے. بھائی دیکھیں نا، کسی کا باپ MP ہو جائے، MLA ہو جائے تو پھر اس کی اولاد بھی تو کوشش کرتی ہے نا کہ ہم بھی MP ہو جائیں، ہم بھی MLA ہو جائیں. اور پھر ٹکٹ کے لیے کیسی مارا ماری ہوتی ہے. تو وہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے، جناب عائشہ کے بھائی تھے، بہت مضبوط پوزیشن تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر بیٹے کے بعد باپ خلیفہ بن سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں، میں تو بطریق اولا بن سکتا ہوں اور یزید سے بہتر بھی ہوں. اور وہ عبداللہ ابن عمر راضی نہیں ہوئے اور عبداللہ ابن زبیر راضی نہیں ہوئے. تو جب یہ ثقیفائی خلافت کے نمائندے نہیں راضی ہو رہے ہیں، وہ ایسا ہی بدقماش، بدفطرت اور بداتوار ہے یزید، تو پھر غدیری خلافت کا نمائندہ حسن ابن علی کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن معاویہ جانتے ہیں کہ وہ یزید کی طرف تھا نہیں، بہت
مجھا ہوا سیاست ادا تھا. آج کے سیاستداں جو بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں شاید اس کے سامنے طفل مکتب ہوں. تو اس میں کوئی تندی، کوئی حدت، کوئی شدت، کوئی خشونت، پاور استعمال نہیں کیا اور وہاں سے چلا آیا. مختلف سازشیں، مختلف پروگنڈے، جھوٹے سچے جیسے آج ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے رہے. نہیں بھی کیا تو کہہ دیا ہاں کر لیا، انہوں نے کر لیا، انہوں نے کر لیا. اس طرح کی غلط صحیح باتیں جو ہے وہ عام الناس کے درمیان جو ہے وہ لوگ پھیلایا کرتے تھے. لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھا، ہر ممکن وہ کوشش کرتا رہا کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی خلافت جو ہے وہ مستحکم کر دوں. چنانچہ سب سے بڑا خطرہ تو اس کو حسن ابن علی سے تھا. قرارداد صلح بھی یہی کہتی تھی، بھئی شرط صلح یہی تھی کہ تم اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرو گے، یہ خلافت ہماری طرف واپس آئے گی. تب اس کے لیے اس نے سازش کی کہ میرے نہ رہے بانس، جب راجے کی بانسری امام حسنی کے راستے سے اس نے ہٹا دیا. بھی انہی سے قرارداد سن ہوئی تھی. جب حسن ہی نہیں رہیں گے تو پھر دعوے دار خلافت جو پہلا ہے وہی نہیں رہے گا، پھر آگے جو کچھ ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا. لہذا ان کو راستے سے ہٹا دیا. اور اس سقیفائی خلافت نے تنہا حسن ابن علی کو اپنے راستے سے نہیں ہٹایا، بلکہ اعلان ولایت امامت سے پہلے ہی منافقین صحابہ نے اس طرح کی کوششیں اور سازشیں شروع کر دی تھیں کہ قبل اس کے کہ رسول گرامی اسلام اعلان ولایت علی بن ابی طالب کریں، انہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے. یعنی متعدد بار کوششیں کی گئی کہ پیغمبر کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب آج کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو اختلاف اقوال کی جو بھرمار ہو جاتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ تبوک سے واپسی پر لوگوں نے جو ہے پلان بنایا، کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ مدینے پہنچنے نہ دیا جائے، راستے میں ان کا کام تمام کر دیا جائے. چنانچہ مکمل منصوبہ ان کا جو ہے تیار تھا کہ جو وہاں سے گزرے گے گاڑی سے تو ہم لوگ کچھ ایسا کریں گے کہ ان کا اونٹ پیغمبر کا بھڑکے گا اور پھر اسی میں جو ہے گر کے جو ہے وہ مر جائیں گے اور ہم لوگ کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. چنانچہ منصوبہ ان کا تھا، ادھر خدا کا منصوبہ رسول کو باقی رکھنا تھا. جبرائیل امین آتے ہیں، منافقین صحابہ کی سازشوں سے آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ آپ کے قتل کا منصوبہ ہے. وہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، کمین کیے ہوئے ہیں. اب وہ جناب عمار یاسر ہیں اور جناب حذیفہ ہیں، ایک پیغمبر کی اونٹ کے آگے ہے، ایک اونٹ کے پیچھے ہے. پیغمبر ان لوگوں کو بتاتے ہیں ایسی ایسی بات ہے، دیکھو جبریل ابھی آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سب بتا دیا ہے، ایسے ایسے کرو. اب بجلی چمکی اور سب دیکھے گئے کون ہے کون ہے کون ہے.
اب وہ ہم کو تو چھوڑ دیے بھی کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کو پیغمبر نے سب کے نام بتا دیے تھے. ہاں، حذیفہ حامل اسرار رسول تھے اور عمار یاسر وہ بھی حامل اسرار رسول تھے. ہاں، وہ جو 12 لوگ تھے نا، پیغمبر نے سب کے نام بتا دیے تھے کہ کون کون جو ہے میرے قتل کی سازش میں شریک ہیں. اور پیغمبر نے منع بھی کر دیا تھا ان لوگوں کو کہ بتانا نہیں کسی سے تم لوگ، کم سے کم میری زندگی میں. کہا بھی کہ جناب حذیفہ نے کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی قتل کی سازش میں شریک ہیں تو آپ حکم دیجئے، ابھی ان کا کام تمام کر دیا جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ابھی تک انہی سے پیغمبر نے اپنا کام نکالا، اور اب گویا جب اپنا کام نکل گیا ہے تو اپنے صحابہ ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اپنے صحابہ ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیا. تو جناب کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون تھے، ہاں، لیکن اتنا تو یقین ہے نا سب کو، روایات اور احادیث کی روشنی میں تھے. کون تھے؟ چلیے مان لیا کہ یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا تو سب جانتے ہیں نا کہ تھے. اور تھے کون؟ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، کہیں باہر سے نہیں بلائے گئے تھے، جو تھے وہ اپنے ہی تھے. وہی صحابہ تھے. ابھی تابعین میں ان کی بات نہیں ہے، وہ دوسری سمجھ لیجیے نسل ہے جو تیار ہوگی صحابہ کے بعد. سب صحابہ تھے. تو منافقین صحابہ کہنا غلط ہے. میں نے ایک روایت دیکھی، عجیب ہے. وہ کتاب المحلہ میں ابن حزم اندلسی نے، شاید یہی ایک مورد ہے لیکن ہماری کتاب تھوڑی ہے. اگر ہماری کوئی کتاب ہوتی تو آپ کہتے کہ دیکھو شیعہ لوگ تو بس ایسے ہی کہتے ہی رہتے ہیں، صحابہ کے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں، توہین صحابہ کرتے ہی رہتے ہیں. بھئی ہم تو نقل قول کر رہے ہیں، کتاب آپ کی ہے، محقق آپ کا ہے، عالم آپ کا ہے، روایت آپ کی ہے. نقل کفر نہ باشد. تو اس کتاب المحلہ میں ابن حزم اندلسی نے ایک روایت لکھی ہے کہ جو پیغمبر کی قتل کی سازش میں شریک تھے، جس سازش سے ابراہیم نے پیغمبر کو باخبر کیا، اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن وقاص تھے. سارے چوٹی کے صحابہ کا تو نام ذکر ہے. بھئی کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، نہ کسی شیعہ ذاکر اور عالم کی بات ہے. کتاب بھی اہل سنت کی، عالم بھی اہل سنت کا، روایت بھی اہل سنت کی، راوی بھی ان کا. غور کرتے ہیں آپ. تو اب جو راوی صاحب ہیں، اب یہ روایت تو آ گئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کیسے ان کے حلق سے یہ روایت جو ہے اترے گی، لیکن ہے. تو کہا کہ وہ عبداللہ ابن جمعہ جو ہے نا، وہ راوی صحیح نہیں ہے، راوی صحیح نہیں ہے. لیکن قسم خدا کی اگر ان کی آپ کچھ بھی رجال کو اٹھا کر دیکھیں تو کسی نے اسلامی کو ضعیف نہیں کہا، غلط نہیں کہا. سب نے کہا ثقہ ہے، سب نے کہا حسن ہے، سب نے اس کی روایت
ایسا نہیں ہے کہ اس کی توبیق کی گئی ہو، اس کو کاذب کہا گیا ہو، اس کو غیر صدق کہا، سب نے اس کی تعریف کی ہے، سب نے اس کی توصیف کی ہے. اما جب ساری روایتیں اسلامی کی مان رہے ہو تو اسلامی کو ماننے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ساری روایتیں صحیح ہیں، اب یہ روایت غلط ہے، لیکن وہی ہے نا کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو ان لوگوں کے نام لیا ہے، وہ بھائی کتاب جانے، کتاب لکھنے والا جانے، کوئی بھی ہو، ہم کوئی اصرار بھی نہیں ہے کہ یہ تھے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ تھے، اور جو بھی یہ صحابہ تھے اور مومن نہیں تھے، سب کے سب منافق تھے. تو اب دیکھا آپ نے پہلے ہی سے ہٹا دیا جاتا ہے. عجیب وہاں پیغمبر کے لیے یہ انتظام اہتمام ہے. مدینے میں بھی کچھ رہ گئے تھے اسی ٹائپ کے افراد، یعنی منافقین صحابہ، اور پیغمبر نے اسی سازش کو بھاگتے ہوئے اس علی کو جو کسی بھی ذریعے سے غیر حاضر نہیں رہا، اس کو مدینے میں چھوڑا. اور جب منافقین نے دیکھا، اس لیے یہاں بھی ان کا ایک پلان تھا، منصوبہ تھا کہ پیغمبر جائیں گے تو الٹ دیں گے مدینے کو. پیغمبر نے کہا کہ علی تم نہیں جاؤ گے. اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ تو ہم لوگوں کا پورا منصوبہ ہی جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، تو اب ایک مکاری انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے وہ دیکھو علی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لگتا ہے ناراض ہیں، یہاں بچہ ہی کون ہے، یہاں پہ تو عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان میں جو ہے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کی. اب پیغمبر مولا متقیان بھی تھوڑا سا دل نول ہوئے، پیغمبر کے پاس آئے، کہا کہ مجھے بھی لے چلیے، مجھے میری ضرورت. اما ترضى ان تكون مني بمنزلة ہارون من موسیٰ. یہی حدیث منزلت. کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے، وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا؟ الا انه لا نبی بعدی. تو منصوبہ مدینے کے لیے بھی تھا، علی کے لیے، ادھر پیغمبر کے لیے. تو میں نے کہا نا کہ وہ اگر یہ چار رائے شہدا پہ کچھ واقعہ ہو جائے تو یہاں حسینیے تک آتے آتے 20 اقوال ہو جائیں گے، اور حقیقت ان اقوال میں دب کے رہ جائے گی. ایک یہ ہے کہ وہ وہاں کا واقعہ نہیں ہے. اعلان غدیر کے بعد جب پیغمبر راہی مدینہ تھے، تب ایک پہاڑ کے دامن میں قتل پیغمبر کی کوشش کی گئی تھی. پوری تفصیل آپ کتب تواریخ میں دیکھ سکتے ہیں. اب حقیقت کیا ہے، یا ایک واقعہ ہے یا دو واقعہ ہے جو وہاں پہ بھی کی اعلان غدیر سے پہلے اور یہاں اعلان غدیر کے بعد، یا ایک ہی واقعہ ہے اور وہ اعلان غدیر کے بعد قتل پیغمبر کو پیغمبر کوشش کی گئی ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اب غور کر رہے ہیں آپ. تو یہ اگر مان لیں کہ غدیر اعلان غدیر کے بعد قتل پیغمبر کی کوشش کی گئی، لیکن خدا نے ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا، جبرائیل کے ذریعے باخبر کر دیا. یہ پہلی کوشش ہے، چاہے کے لیے ہے، مٹا دیا جائے اعلان ولایت غدیر کو، ختم کر دیا جائے، الہی خلافت کا نام و نشان نہ رہنے پائے. کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بہت ڈیپلی ہے. دیکھیے پہلے مرحلے میں خلافت کے جب فرشتوں کے درمیان خدا نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو
فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور خدا نے اس کا کیا جواب دیا وہ آپ جانتے ہیں. میں جواب سوال یا وہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تسلسل سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور وہاں خدا نے کیا حکم دیا؟ سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. فسجد الملائکہ کلہم الا ابلیس. سب نے سجدہ کیا آدم کا بجز ابلیس. اور یہ پوچھا خدا نے ما منعک ان تسجد لآدم اذا امرتک, میرے حکم کے باوجود کون سی چیز مانے ہوئی کہ تم نے آدم کا سجدہ نہیں کیا؟ بھیا وہ منافق نہیں تھا, کافر تھا. تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے, بنایا ہے, وہ شعاع سے پیدا کیا ہے. اب اس میں یہ ہے صغرا کبرا نتیجہ نکالیے. اس کی دانش میں آج مٹی سے برتر اور افضل ہے, لہذا میں آدم سے افضل ہوا. تو ایک افضل ایک مفضول کے آگے کیسے جھکے؟ یہ شیطان تھا. صغرا کبرا غلط ہو سکتا ہے تو نتیجہ بھی غلط ہی ملے گا. لیکن یہاں آپ دیکھیے ابن ابی الحدید معتزلی جیسا دیگر عالم, وہ اپنی کتاب شرح نجم البلاغہ کے خطے میں لکھتا ہے کیا الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. وہ شیطان ہے, یہ جانتا ہے کہ افضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا. اور اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے افضل مفضول کو افضل میں مقدم کر دیا. مفضول کو افضل میں مقدم کر دیا. تو یہ اعلان ولایت و امامت کی راہ میں یہ پہلی قربانی ہے. اور میں کیا کہوں, وہاں تو بچ گئے, کسی دن اب کروں گا. اب پھر گھر میں کری میں نے عرض کیا تھا کہ کیسے کیسے لوگ موجود تھے اہل بیت نبوت کے دن میں. اب بات کچھ کسی اور نے کیا کری ہے تو اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں گے اب پیغمبر جب گھر میں ہیں تو میں اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات اگر پیش نہیں کر رہا ہوں کہ اتنی بار آپ کو زہر سے شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور پیغمبر کو ان کی کسی کوشش کا کوئی اثر نہ ہوا, بچتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر جو ہے وہ کہیں کہ بستر عمارت پہ ہیں, اور ایسے میں امت کی ہدایت کے لیے کچھ لکھنا چاہتے ہیں. مجھے وہ نہیں پڑھنا ہے کہ ایتونی بقرطاس بیاض اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی, لاؤ کچھ لکھ دوں جس کے وجہ سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. اب آپ بتائیے کہ پیغمبر خاتم المرسلین اپنی 23 سالہ تبلیغاتی زندگی نچھاور کر دی جن کے لیے اب دنیا سے جانے والے ہیں. کوئی نافرمان سے نافرمان اولاد بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتی ہے, اس لیے کہ پیغمبر کو روپیہ پیسہ دھن دولت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ایسی بات کہہ رہے ہیں جس پہ تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی اس وقت. اور ایسے میں کوئی کہے کہ نا ان الرجل لیہجر حسبنا کتاب اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھتے رہتے ہیں, مریض اگر جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ کنڈیشن میں ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس کا کوئی منفی اثر ہو اور وہ موت سے پہلے ہی مر جائے. یہ کہہ کے پیغمبر کو ذہنی اور روحی کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اپنی دانش میں پیغمبر کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ وہی ہے اور کچھ بات ہوا. تو ہم تو پیغمبر کو بھی شہید مانتے ہیں. آپ لکھتے رہیے تیری شہادتیں, جلی و خبی کی بحث بھی چھیڑتے رہیے. اس کے بعد دوسری شہادت میں تو کسی کو کوئی تعامل نہیں ہے نا, وہ تو محض راہ ولایت و امامت میں ہوئی. اور جو کچھ بھی کیا گیا بعد پیغمبر سب کچھ اعلان ولایت خبیر کو مٹانے کے لیے ہی کیا گیا ہے. چاہے علی کو خلافت سے محروم کرنا رہا ہو, چاہے فاطمہ سے باقی فتح چھیننا رہا ہو, چاہے ان کے دروازے پر آ کر لکڑی کا جمع کرنا رہا ہو, چاہے ان کی توہین کرنا رہا ہو. کتنی توہین کی گئی, کتنی توہین کی گئی. یعنی میں پڑھ نہیں سکتا, میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس کن الفاظ میں علی و فاطمہ کی مسجد النبی کھچاکھچ بھری ہوئی تھی, اس میں آپ کی توہین کی گئی. کیا وہی ہے اعلان ولایت غدیر سے لوگوں کے ذہنوں سے پاک کرنا, اس کو مٹا دینا, اس کو ختم کر دینا. یہ دوسری شہادت بھی اسی غدیر کی راہ میں ہوئی ہے. اور تیسری شہادت بھی پڑھتے رہیے کتابوں میں, خوارج نے جو ہے مار دیا تھا, اور وہ تو مکے میں جمع ہوئے تھے اور ان کا تو منصوبہ تھا مثلا کہ ایک ہی رات میں ایک ہی وار میں جو ہے وہ ادھر جو ہے شام میں جو ہے وہ معاویہ کو مار دیا جائے, ادھر مصر میں جو ہے عمر ریاض کو مار دیا جائے, اور کوفہ میں علی کا کام تمام کر دیا جائے. سب کچھ تو ان کے اختیار میں تھا. ہندوستان میں دیکھ لیجیے سب کچھ تو مودی کے ہاتھ میں ہے, ہر سنستھا کوئی کچھ کر سکتا ہے. حقیقت کچھ ہو سمجھائی کچھ جاتی ہے, کہیں کوئی کچھ کر سکتا ہے, دم نہیں مار سکتا ہے. جیسی چاہیں گے تاریخ مرتب کریں گے, جیسی چاہیں گے اپنی فیکٹری سے حدیثیں بڑھوا لیں گے, سب کچھ ہے. تو تینوں کو جو ہے, لیکن کوئی نہ مرا. نہ معاویہ کو کچھ ہوا, نہ ریاض کو کچھ ہوا, لیکن شہادت ہوئی تو امیر کائنات کی. یہ تیسری شہادت ہے غدیر کی راہ میں. درود پڑھیں آپ حضرات. اس میں ہم مجلس پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم کو ذاکریوں کی تو آتی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. اور آج جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا. ابھی گھڑی دیکھا تو میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ گفتگو میں جہاں تک لایا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ روکھی سوکھی صحیح, لیکن یہ کہ میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. تو یہ تیسری شہادت بھی غدیر کی راہ میں ہوئی, اور چوتھی شہادت امام حسن کی
جس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا کہ کیسے معاویہ نے انہی کی زوجہ کو خرید لیا اور انہی کی زوجہ کے ذریعے سے زہر دے کے آپ کو شہید کیا. یہ چاروں شہادتیں سب غدیر کی راہ میں ہوئی، لیکن قاتل نامعلوم رہا. نہ محمد مصطفیٰ کا قاتل معلوم ہو سکا، نہ فاطمہ زہرا کا قاتل معلوم ہو سکا، نہ علی مرتضی کا قاتل معلوم ہو سکا، نہ حسن مشتبہ کا قاتل معلوم. حسین بن علی نے کہا تو صحیح کہ میں قاتل کو پوشیدہ نہیں رہنے دوں گا. بہت تم پوشیدہ رہ لیے، اب میں اس کے لیے خود اپنے مقصد کا انتخاب کروں گا. اب تم چھپنا چاہو تو تب بھی نہیں چھپ سکتے ہو، کوئی چھپانا چاہے تب بھی تمہیں نہیں چھپا سکتا ہے. اس اہتمام کے ساتھ حسین ابن علی والد میدان کربلا ہوئے. اور اب پہلے کی طرح کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ امام علی مقام نے جن الفاظ و کلمات کا استعمال کیا ہے یہ ایک طریقے سے غدیری اور ثقیفائی خلافت کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو غدیری خلافت کیا ہے اور ثقیفائی خلافت کیا ہے. صاحب معراج السعادہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں شدت ہوتی ہے، محبت کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کی علامت اور اس کی نشانی یوں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے تمام متعلقات سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تمام منصوبات سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. جس سے محبت ہے اس سے جو بھی متعلق ہے تقاضا محبت یہ ہے کہ اس سے بھی محبت ہو. ملتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام اپنے چند صحابہ کے ہمراہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. چند صحابہ کے ہمراہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. کیا دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں. پیغمبر ایک بچے کے پاس آئے اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کو اپنی آغوش میں لیا. مقتل کہتا ہے کان یکثر تقبیلہ، کہ پیغمبر بے تحاشا اس بچے کو چومنے لگے. ظاہر سی بات ہے کوئی کام بچہ تھا. یہ چیز صحابہ کے لیے باعث حیرت ہوئی. تعجب سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ تھا، یہ بچہ میرے
حسین کے ساتھ تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھاتا ہے، اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ میں اس بچے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے، اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یہ بچہ کربلا میں میرے حسین کے اصحاب میں سے ہوگا۔ ارباب اعضاء، آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، میں آپ کو کس سمت لے جانا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں والے مخاطب کہ ایک دن جناب حبیب بن مظاہر بازار کوفہ گئے خضاب خریدنے کے لیے، وہاں پر ان کی ملاقات جناب مسلم بن اوسجہ سے ہو جاتی۔ تو جناب حبیب جناب مسلم سے کہتے ہیں، اے بھائی مسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل کوفہ گھوڑے جمع کر رہے ہیں، ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں کہ بھائی حبیب، یہ سب مولا حسین کے قتل کی تیاری ہے، یہ مولا حسین سے جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حبیب نے خطاب پھینک دیا، کہنے لگے کہ مسلم، اب یہ حبیب کی داڑھی حبیب کے خون سے رنگی۔ ہار باب اعضاء خطاب پھینکنے کے بعد جناب حبیب گھر آتے ہیں، زوجہ دسترخوان لگاتی ہے، کھانا چن دیا جاتا ہے، کھانا کھانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب کی زوجہ میں کہ حلق میں لقمہ و گیر ہوا، اور اس سے اس نے تفاعل کیا کہ حبیب کسی مرد کریم کا کوئی مبارک خط آنے والا ہے۔ اس یزنا میں حبیب کو رقم الباب کی آواز سنائی دی۔ حبیب اٹھے، گئے، پوچھا کون دروازے پر ہے؟ آواز آئی میں حسین کا قاصد ہوں، حسین کا خط لایا ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کے مضمون سے آگاہ ہوئے۔ زوجہ کے پاس آئے، زوجہ پوچھتی ہے کہ حبیب کس کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ حبیب فرماتے ہیں کہ فرزند رسول کا خط ہے، انہوں نے مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زوجہ حبیب تڑپ جاتی ہے، اے حبیب تمہیں خدا کا واسطہ فرزند رسول کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ہاں ایسا ہی کروں گا، میں فرزند زہرا کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اپنی جان مولا حسین کے قدموں میں نثار کر دوں۔ مقتل لکھتا ہے کہ حبیب اپنی اس مقصد کو چھپائے رکھنا چاہتے تھے، نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس مقصد سے کوئی آگاہ ہو، مبادا یہ خبر ابن ذات تک پہنچ جائے اور حبیب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اتنی ایسی اسرا میں حبیب کے بنی عمام آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ حبیب ہم نے سنا ہے کہ تم نصرت حسین کے لیے جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں جانے نہ دیں گے۔
حبیب یہ سنتے کہتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں تم لوگوں نے کہاں سے سن لیا، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ ان کے بنی امام، ان کے خاندان والے مطمئن ہو کے چلے گئے، وہ لوگ تو چلے گئے لیکن وہ میرے حبیب کے دل پہ خنجر چل گیا۔ اے حبیب، کیا تم نصرت حسین کے لیے جانا نہیں چاہتے ہو؟ ارے کیا تم نے حسنین کے بارے میں ان کے نانا کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حدیث تو تمہیں یاد ہے نا؟ تم کیا تم نصرت حسین سے انکار کر سکتی ہو؟ مقتل لکھتا ہے کہ فَأَرَادَ حبیب ان یختبر حالها، امام نے فقیہ کی سند دی ہے نا، حبیب نے فقیحانہ ذرافت سے کام کیا اور بیوی کا اپنے امتحان لینا چاہا تاکہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد اب اس نصرت حسین میں تنہا نہ رہ جائے، زوجہ بھی برابر کی شریک ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، یوں سمجھ لو کہ میرا ارادہ بدل گیا، میری نیت بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اور میری شہادت کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں اور تم بیوہ ہو جاؤ۔ تو آپ کے زوجہ حبیب کہتی ہے اے حبیب، تم کو اپنے بچوں کی یتیمی کا اتنا خیال ہے، میرے بڑھاپے کا اتنا پاس ہے، لیکن تم کے حسین کے بچوں کی یتیمی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تم کو مخدراتی سود و طہارت کے بڑھاپے کا کوئی خیال نہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی کو منظور ہے سوائے مزدور کربلا کی۔ جب حبیب نے زوجہ کو یہ سبات نظم دیکھا تو کہنے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے ضرور جاؤں گا۔ یہ کہ حبیب اٹھے، گھوڑے کے پاس آئے، گھوڑے پہ زین کسی، غلام کو بلایا اور غلام سے کہتے غلام فلاں مقام پہ میرے گھوڑے کو لے کے جا اور میرا انتظار کر۔ غلام حبیب کے گھوڑے کو لے کر چلا اور ادھر حبیب اس اندھیر روم میں ہے کہ کیسے اپنے مولا حسین سے منڈا کھول رکھے۔ ہر بار ازا مقتل لکھتا ہے کہ کسی طرح چھپتے چھپاتے حبیب اس جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں غلام گھوڑا لیے حبیب کو منتظر کری ہے۔ ادھر جب غلام دیکھتا ہے کہ ادھر والے میں دیر ہو گئی ہے اور کافی دیر ہو گئی ہے تو خود گھوڑے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے آقا کو نہار، اگر میرے آقا کو دیر آنے میں ہوئی یا کسی وجہ سے میرا آقا نہ آ سکا تو گھبرا نہیں، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے فرزند زہرا کی نصرت کو جاؤں۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی کو منوا دے سوال تمہیں کربلا کے۔ جیسے ہی غلام کے دہن سے یہ الفاظ نکلے حبیب یہاں پہنچ گئے۔ حبیب نے جب اطلاع سنے اور مقتل لکھتا ہے حبیب نے منہ پر تماچے مارے، اے فرزند رسول، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر ایسا بخبان پڑا ہے کہ غلام بھی آپ پر جان دینے کی تمنا کرتے ہیں، تو پھر یہ حبیب اپنے گھر میں کیسے بیٹھا رہ سکتا ہے؟
حبیب نے غلام کو آزاد کیا. غلام حبیب کے پیروں پہ گر کے رونے لگا, مولا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے, میں بھی فرمے میں رہا کی نصرت کروں گا, میں بھی ان کے قدموں میں اپنی جان نثار کر دوں گا. اور ادھر حسین ہے, ایک جگہ خیمہ زن ہے, حسین کا لشکر ایک جگہ خیمہ زن ہے. اتنے میں حسین نے 12 پرچم تیار کیے, 12 علم تیار کیے, ان پرچموں کو لوگوں میں تقسیم کیا. ایک پرچم باقی رہ گیا, اس پرچم کو کسی کے حوالے نہ کیا. ایک صحابی آگے رہا اور کہنے لگا, اے فرزند رسول, ارے مجھ پر احسان کیجیے, یہ پرچم میرے حوالے کر دیجیے. امام طرف کہتے, اے بھائی اس پرچم کو سوال نہ کر, اس پرچم کو اٹھانے والا ہے, اس پرچم کو اٹھانے والا آئے گا, وہی اس پرچم کو اٹھائے گا. حسین حبیب کا انتظار کر رہے ہیں. ادھر بادشاہ نے کہا, اے مولا بہت دیر ہو گئی, کافی انتظار کر لیا, اب ہمیں چلنا چاہیے. حسین فرماتے ہیں, صبرن صبرا, ارے ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر اور رک جاؤ, اس پرچم کا اٹھانے والا آنے ہی والا ہے. ابھی حسین کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک سنگ خمار ورن ہے, جب ہوا چھٹی تو کیا دیکھا کہ حبیب چلے آ رہے ہیں. ارے حسین گویا ہوئے, اے قاسم و علی اکبر آگے بڑھو سجا کا استقبال. اے بھائی عباس آگے بڑھو, حبیب کا استقبال کرو. خود حسین دوست نفیس حبیب کے استقبال کو آگے رہے. ادھر جب حبیب نے یہ دیکھا کہ مولا خود نفیس تشریف لا رہے ہیں, ارے اپنے کو گھوڑے پہ گرا دیا اور حسین کے سامنے کی زمین کو چومنا شروع کیا. مولا کے پاس آئے, مولا کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو چومنا شروع کیا. حسین کو سلام کیا, اصحاب حسینی کو سلام کیا. ارے حسین کے چھوٹے سے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ خبر کچا کچا خیمے تک پہنچی. زندگیاں مقام پوچھتی ہے, کیا بات ہے, کون آیا ہے؟ جواب ملتا ہے, اے شہزادی, ارے آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب نے مجاہد آئے ہیں. شہزادی نے کہا, جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو. حبیب کو زنگلولیہ مقام کا سلام پہنچا. شہزادی کا سلام سنتے ہی حبیب نے منہ پر تماچے مارے, چہرے پہ خاک ڈالی اور کہنے لگے, ارے میری کیا اوقات ہے کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہے. آئیے منقلبی انقلبون ولعنة الله القوم الظالمين بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. پڑھنے والے اس فرش مجلس کا واسطہ, اس فرش مجلس پر جو عزادار بیٹھے ان کا واسطہ, ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں ان کے عوام میں شمار فرمائے. ہم سب کو ہمارے مستقر کے ساتھ دنیا سے اٹھا. محمد والے محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, جس کو گوشہ و کنار میں ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے.
رہبر فقیر کو شہدائے کربلا کے ساتھ نہ چھوڑ، اس انقلاب کی تازہ ایمان زمانہ حفاظت فرما، ماتم حسین.